اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طواف وداع کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں بدیر خم نامی تالاب کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگوں، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ، موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے اور اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہے گا۔ پھر فرمایا، لوگوں قرآن پر جمع رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے، جس میں ازواج محترمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیاں سب آئیں گی۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈالینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کا مولا اور آقا ہے۔ اے اللہ، جو علی کے مددگار ہو تو بھی اس کی مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی اعانت کرے تو اس کی اعانت فرما، اور جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما۔ یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا لے۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہیں۔ مولا کے ایک مطلب مددگار بھی ہے، غرض مولا کے 20 کے قریب معنی ہیں۔ مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اشارہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی بھی ہیں، کیا اس اشارے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے مددگار، آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ذو الحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی، اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری میں پیر کے دن، جبکہ
ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کر دو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں دشت شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کفر کیا ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سالار مقرر فرمایا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ ذو الجلال کی، وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جیف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید دشت شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر درد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سر دبانا شروع کیا اور سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے اس دن مرض میں شدت پیدا ہوگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی ذمہ داری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی۔
بخار کی شدت زیادہ ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوایا اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.